آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چین اور ایران کے درمیان $400 بلین کا ہونے والے معاہدے کا پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیا پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کا انڈیا اور امریکہ کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ طاقت کا توازن بہت تیزی سے مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اور دنیا میں ایک نئی ورلڈ آرڈر کی صف بندی ہو رہی ہے۔ 1960 میں دنیا کی ورلڈ اکانومی میں امریکہ کا شیئر 40% تھی، جو اب سکڑ کر 24% رہ چکے ہیں، جبکہ اسی دوران چین کا شیئر 2% سے بڑھ کر 16% ہو چکا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 2028 تک چین دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گی اور ورلڈ وار 2 سے جاری امریکی حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا پر امریکہ کی حکمرانی میں 2 چیزوں کا اہم کردار رہا ہے: پیٹرو ڈالر اور سوئفٹ سسٹم۔ ان کی مدد سے وہ دنیا کے ان ممالک پر پابندیاں لگاتے تھے جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے، اور دنیا کے کسی ملک میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے۔ لیکن پچھلے دن چین نے امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے ساتھ $400 بلین کا ایک اہم معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت چین ایران میں کے مختلف سیکٹر جیسے آئل اینڈ گیس، پیٹرو کیمیکل، ٹورزم، ایگریکلچر میں $400 بلین انویسٹ کرے گا۔ چین ایران کے 5G انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرے گا۔ اس کے علاوہ چین بندرجاس کے مقام پر ایک پورٹ بھی بنائے گا اور اس پورٹ کو 925 کلومیٹر کے ایک ریلوے ٹریک بچھا کر چین کے ساتھ جوڑے گا۔ یہ ٹریک سینٹرل ایشیا کے تھرو گزرے گا۔ ان سب کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے چین اور ایران مل کر ایک چائنیز ایرانین بینک بھی بنائیں گے۔ اس معاہدے کے بدلے چین کو کیا ملے گا؟ چین ایران سے 25 سالوں کے لیے سستی تیل اور گیس حاصل کرے گا اور چین ایران کی مدد سے مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس بھی بڑھائے گا۔ امریکی فوج کے افریقہ کمانڈ سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جبوتی کے مقام پر چین کا پہلے سے ہی ایک ملٹری بیس موجود ہے، اور اگر چین بندرہ جاس کے مقام پر ملٹری بیس بناتا ہے تو نہ صرف پرشین گلف اور انڈین اوشن پر نظر رکھ سکے گا بلکہ بحرین میں موجود امریکی 5th فلیٹ پر بھی بآسانی نظر رکھ سکے گا۔ یہ معاہدہ 3 طرح سے امریکہ کو افیکٹ کرے گا۔ پہلے اس سے امریکہ کی جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے جو اوباما ایرا میں سٹارٹ ہوا تھا اس کو دھچکا لگے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو اوپیک کے اوپر امریکہ کا مناپلی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ورلڈ وار 2 سے امریکہ اپنی پابندیوں کو اپنے مخالفین کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لیکن چائنا کی رائز کی وجہ سے اب یہ غیر مؤثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ معاہدہ ہوا تو بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ اس معاہدے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا۔ اس معاہدے سے پاکستان کو بہت کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر پاکستان کے ہمسائے ممالک افغانستان اور ایران سٹیبل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو بارڈر مینجمنٹ میں کافی مدد ملے گا، کیونکہ ایرانین بارڈر نہ صرف سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایران چائنیز پرپوز گیس پائپ لائن ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی گزریں گے۔ پاکستان کو پہلے ہی شدید گیس کی قلت کا سامنا ہے اور پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ پہلے ہی کر رکھا ہے، لیکن امریکی دباؤ اور پابندیوں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اس کے علاوہ ایران پاکستان کو 3000 میگا واٹ سستی بجلی بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد چین چاہے گا کہ پاکستان اور ایران کا تعلقات بڑھے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بری خبر ہوگی، کیونکہ انڈیا پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے افغانستان کے علاوہ ایرانین سرزمین بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ اس کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا گوادر کے مقابلے میں چابہار پورٹ کو ڈیولپ کر رہے تھے اور وہ چابہار پورٹ سے زاہدان اور پھر زاہدان سے افغانستان کے صوبے نمروز تک ایک ریلوے ٹریک بھی بچھا رہے تھے، لیکن پچھلے سال اس معاہدے کی ڈرافٹ کے بعد ایران نے انڈیا کو اس پروجیکٹ سے باہر کر دیا، کیونکہ انڈیا امریکی دباؤ کی وجہ سے اس پروجیکٹ پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ ناظرین، پچھلے دنوں وینا میں جب ایران نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے تو دوسری طرف ایرانین نیوکلیر فیسلٹی جو کہ نتانز میں موجود ہے وہاں پر ایک سائبر اٹیک ہوا، جس سے نتانز پاور پلانٹ کی جو پاور سپلائی لائن وہ مکمل تباہ ہوگی۔ ایران کے مطابق اس حملے میں اسرائیل ملوث ہے، جبکہ ایران کے مطابق اس سے پاور پلانٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس سے پاور پلانٹ کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس کی ریپیئرنگ کے لیے کم از کم 10 ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ اس لحاظ سے اسے ایک کامیاب آپریشن کہا جا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد ایران نے یورینیم کی انریچمنٹ 20% سے بڑھا کر 60% کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورینیم کی انریچمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سینٹریفیوج کی مدد سے U-235 کے آئسوٹوپس کو U-238 سے الگ کیا جاتا ہے
اور اگر ایسا 3% تک کرتا ہے تو اسے فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا 20% کریں گے تو میڈیکل اور ریسرچ پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی آئسوٹوپس کو اگر 90% تک کریں گے تو اسے نیوکلیر بم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2015 کی نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے لیے وینا میں مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات سے شروع ہو چکا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں چاہتے ہیں کہ اس ڈیل کو بحال کیا جائے، لیکن دونوں نے پہلے آپ لگا رکھا ہے۔ امریکہ ایران پر اب تک 15,000 سے زائد پابندیاں لگا چکا ہے، جس میں نیوکلیر پروگرام کے پابندیوں کے علاوہ ٹیررزم، بیلسٹک میزائل، ہیومن رائٹ اور سائبر کرائم سے ریلیٹڈ پابندیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اسلامی انقلابی گارڈ، ایرانین سینٹرل بینک اور ایرانین آئل کمپنیز پر بھی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندیاں لگا رکھا ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایٹمی پروگرام سے ریلیٹڈ پابندیوں کو اٹھانا چاہتا ہے اور باقی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ایران میں جون میں صدارتی الیکشن ہے اور موجودہ حکومت پر پہلے سے ہی امریکہ نواز اور مغرب نواز ہونے کے الزامات کا سامنا ہے، اور موجودہ حکومت الیکشن سے پہلے کسی بھی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ وہ اس بات پر بضد ہے کہ 2016 سے اب تک لگائی گئی تمام پابندیوں کو اٹھایا جائے۔ تو دوسری طرف امریکہ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ہارڈ لائنر کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور اگر ہارڈ لائنر جیتتا ہے تو ان سے مذاکرات کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کسی ڈیل پر پہنچا جائے۔ ایرانی نیگوسیشن ٹیم کے سربراہ کے مطابق مذاکرات میں کافی پیش رفت ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے اسرائیل اور GCC کنٹریز پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔